1443 اور محرم الحرام کا مہینہ جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اور اس مہینے میں عبادت کرنا اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ مہینہ جب سے کائنات بنی، زمین و آسمان بنے، جب سے ہی لے کر آج تک یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ اس مہینے کو غم کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ماتم کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کو بند کریں گے تو بات کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ کہلاتا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ تو اسلامی سال کے اندر بہت سے لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اب وہ معلوم نہیں غم کا مہینہ کس لیے کہتے ہیں۔ دوسری قوم کے لیے یہ غم کا مہینہ ہے، اس وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، کوئی نحوست کا مہینہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں، اللہ نے دن و رات کا نظام چلایا ہے۔ یہ جب سے لے کر کے جب سے ہی یہ برکتوں والا مہینہ اور مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور شہادت کا ہونا اسی مہینے کے اندر یہ اور زیادہ اس مہینے کو وجہ کے مقدس بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ اور زیادہ اس مہینے کو مقدس بنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ اس مہینے میں وظیفے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھ لو تو یہ ہوتا ہے، کسی کا عقیدہ ہے کہ ماتم کے اندر یہ کام کر لو تو یہ ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے عقیدے آتے ہیں کہ جس کو سن کر کے بھی افسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت والجلال نے کسی مہینے کو نحوست والا نہیں بنایا، سارے ہی دن اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس مہینے کی نئے سال کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بھی شہادت سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف ایک شہادت کا معلوم رہتا ہے۔ کون سی شہادت ہے؟ جی کون سی شہادت اس مہینے؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی کوئی شہادت ہے؟ حالانکہ اس مہینے کے اندر اور اس دن 10 تاریخ میں بھی بہت سی شہادت ہوئی ہیں، لیکن صرف اور صرف ہمیں ایک نام یاد ہے۔ اس مہینے کی شروعات کی شہادت سے ہوتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی پہلی تاریخ کو
دنیا سے تشریف لے گئے. کون لے کے گئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ ایسے صحابی ہیں، باقی صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے مرید ہیں، کیا ہیں؟ لیکن یہ کون تھے؟ یہ اولاد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام. آپ نے دو لوگوں کو مانگا تھا اسلام کی عزت کے لیے، بلکہ اسلام کے پھیلنے کے لیے، اسلام کی شہرت کے لیے. اللہم اعز الاسلام احد الرجلین. ایک کون ہے؟ اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے. اس کے ذریعے عمر بن ہشام کے ذریعے اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگا تھا دعا کے اندر، اور اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا. لہذا حضرات واقعی مقصودیں رہتے ہوں گے، لیکن مطلب رہتا ہے اس مختصر کر کے پہلی شہادت کے بارے میں آپ کو اس مہینے کی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں پہلی تاریخ کو پہلی شہادت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خنجر مارا گیا تھا تو آپ کے ساتھ میں اور بھی کئی صحابہ کرام جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے کر گئے. لیکن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگا تھا. آپ دیکھیں اسلام جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ایک اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت میں سارے کے سارے آپ کو صدیق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے. وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس وقت میں، وہ چاہے کسی کو بھی پوچھنے والا ہو، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو صادق الامین کہا کرتے ہیں. اپنا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا کرتے ہیں. لیکن جب اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، تو وہی لوگ کیا ہو گئے تھے؟ دشمن بن گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب 40 میں مسلمان ہیں، 39 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. جب 39 لوگ مسلمان ہو گئے تو کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی. انہوں نے ایک پتہ نہیں ہمارے یہاں بھی گویا کہ پنچایت بٹھائی، ایک میٹنگ انہوں نے کی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کو قتل کیا جائے. لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا، آپ کے سامنے جا سکتا تھا. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی. ایک کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں کو سارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عمر ان کو گویا کہ قتل کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کام کے لیے گویا کہ انہوں نے طے کر دیا اور حضرت عمر جانے لگے، تو آپ اس واقعے سے یہاں پر یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے کفار نے کیا مان لیا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ عمر کر سکتے ہیں. کون کر سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے زیادہ بہادر اور ہمت والے کون ہوئے؟ کس کو بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. پھر آپ جب کہیں کسی نے خبر دی تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں. تو لہٰذا وہ جاتے ہیں اپنے گھر پر، آواز دیتے ہیں، وہاں پر سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی. تو اپنے بہنوں کو وہ مانتے ہیں کسی طریقے سے بہن کے لیے ایسا تھپڑ مارتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے خون نکل آتا ہے، اور جب خون نکل آتا ہے انہیں ترس آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا ہم کہتے ہیں مجھے سناؤ. تو ان کو پہلے وضو و غسل کرایا گیا، اس کے بعد ان کو قرآن کریم جو ہے سنایا گیا اور ان کو دکھایا گیا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے کر کے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
تو ان کے جو بہنوئی تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ گویا کہ قبول ہو گئی. آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے جایا جاتا ہے. یہ وہی شخص ہیں جو نعوذ باللہ سر لینے کے لیے گئے تھے، لیکن جب کلام الہی کو سنا اور جب وہ گئے وہاں پر جو سر لینے گئے تھے وہ سر دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت حمزہ بھی تھے، کہتے ہیں کہ اگر اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو بس اس طرح ہی کام کرتے ہیں. لیکن وہ جب حضرت آپ علیہ السلام پر اس کو وحی آئی اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آسمان پر عمر کے ایمان لانے سے فرشتے بھی گویا کہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ. بہت مشہور ہے، آپ کو سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی پہلی تاریخ کو جو شہادت ہوئی ہے. یہ مقام دیا اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت والجلال نے گویا کہ یہ منوا دیا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں گویا کہ یہ بزدل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. آپ دیکھیے سب سے پہلا جو بیت اللہ کا، جس کو ہم مکہ کہتے ہیں، بیت اللہ کا سب سے پہلا جو سپاہی بنے گے وہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سپاہی بنے گے. مسلمان اس وقت میں چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، دبک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کھلے عام نماز نہیں پڑھتے تھے. پریشان کیا جاتا تھا مسلمانوں کو، لیکن کھلے عام اس وقت میں نماز نہیں ہوتی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے اور نماز کا وقت ہوا تو آپ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلیے اب مسجد کے اندر جا کر کے ہم نماز پڑھیں. تو ایک شخص نے جا کر کے ان کو بتایا کہ مسلمان تم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو سارے کے سارے وہ بحث میں آ گئے کہ ان کی اتنی ہمت تھی مسجد کی طرف بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ عمر بھی ساتھ میں ہے. اب سب کی جو ہے کوئی اپنے حوالے کریں جب سننا تھا، کیونکہ مان چکے ہیں نا کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے پہلے وہ حضرت عمر ہے. جب یہ سننا تھا تو گویا کہ سارے کے سارے جو ہے بس ان کی حوالے کر لیے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے تو ایمان لانے کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع ہوئی. تو کون ہوئی؟ سب سے پہلے سپاہی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور گویا کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کو عزت عطا فرمائی. گویا کہ ان کے لئے آپ نے با اسلام مرتبہ میل پر آپ نے جو ہے حکومت کی ہے. آج تک اتنی بڑی حکومت کسی نے نہیں کی جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس آج میں حکومت آ جائے تو وہ کیسی فرعونیت دکھاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ آپ کتنے سادہ مزاج تھے. خود جا کر کے اپنی رعایا کا حال لیا کرتے تھے، حال چال معلوم کیا کرتے تھے. ایک گویا کے پاس جب آپ گئے اس سے سلام کیا، السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام. اس سے معلوم کیا کہ کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس کیا حال ہے عمر کی خلافت میں، وہ تو اپنا مستی کے اندر ہے، خلیفہ بنا ہوا ہے، ہمارا کیا حال وہ معلوم کرتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اتنی بڑی گویا کی خلافت ہے، آپ کو گویا کہ جلال آ گیا، آپ تو تھے اس سے والے. کہا کہ اپنا عمر کو آپ کا کیا معلوم؟ اتنی بڑی رعایا ہے، اس رعایا میں عمر کہاں رہتا ہے، رات کہاں رہتی ہے، اس کو آپ کو کیا خبر؟ تو وہ بھی آپ نے کہا حضرت عمر کی خلافت ہی کی عورت تھی، آپ کے زمانے کی عورت تھی. تو اس نے بھی فوراً کیا جواب دیا کہ جب عمر کو ہمارا معلوم نہیں ہے تو وہ اپنے اس علاقے کو اپنی گویا کی خلافت سے نکال دے. جب اس کے جواب سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے
اور پھر ہنستے ہنستے آپ رونے لگے ہچکیاں لیتے لیتے. جو غلام تھا ساتھ پہ تھا اونٹنیاں تھی. یہ منظر دیکھ رہے تھے. حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے, آپ میرے ہنس رہے تھے اور بول رہے تھے. کہنے لگے ہنس تو اس لیے رہا تھا کہ مجھے اس دنیا کا حال معلوم ہو گیا, اور وہ اس لیے رہا ہوں معلوم نہیں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کا حال مجھے ابھی بھی معلوم نہیں ہو, کہ ان تک نہیں پہنچ سکے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے, آپ نے بار بار اس واقعے کو سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں. چلیے یہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. آج جو اسپتالوں کے اندر بہت سی جگہ بچے پیدا ہوتے ہیں, لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں, انہیں پیسے ملتے ہیں, ملتے نہیں ملتے. سرکاری اسپتالوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت سی جگہ ملتے ہیں. تو یہ وظیفہ سب سے پہلے شروع کرنے والے جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے اس وظیفے کو اگر کسی نے شروع کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے, بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ نے سوچا کہ ویسے روے ہوں گے, وہاں سے آپ کا 3 مرتبہ گزر ہوا تو وہاں کا پیٹ ڈٹا ہے. آپ نے معلوم کیا بات ہے, تو کہنے لگے کہ بچے کا یہ دودھ چھپا رہی ہے تاکہ وہ عمر وظیفہ مقرر کر دے, اس وجہ سے بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ دودھ چھڑانے کے بعد وظیفہ مقرر کیا تھا, کیونکہ اب وہ کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے کی وجہ سے ایک گھر کا خرچ ہوا کہ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ ان کو میرے پاس بھیجنا, اور بھیجنے کے بعد ان کا وظیفہ جو ہے حضرت عمر نے شروع کر دیا. اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں سے مشاورت کی, مشورہ کیا, تو اس نے یہ رکھا کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو وظیفے کی وجہ سے دودھ چھپا دیتی ہیں اور بچے کو دودھ نہیں مل پاتا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا اعلان کیا کہ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی وظیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے. یہ سب سے پہلے مقرر کرنے والے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی حکومتیں کرتی ہیں, بہت سی جگہ بہت سے ملکوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے. ایک صحابہ ہے ملک کے اندر, اس کا نام ذہن میں نہیں ہے, وہاں پر سارا خرچ حکومت دیتی ہے. کمائی کا خرچ, لکھائی کا خرچ, ہر چیز کا خرچ ہو جاتی ہے حکومت ادا کرتی ہے. تو یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اسی پہلی تعلیم کو دنیا سے رخصت ہونے والی جو ذات ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کے گویا کے خنجر لگتا ہے نماز کے اندر, فجر کی نماز کے اندر آپ کے خنجر لگتا ہے, اور ایک صحابی پیچھے سے آگے آ جاتے ہیں. اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے, نماز کا آپ کو خیال تھا, لیکن ہم اور آپ انہی کے نام لیوا ہم محرم و حرام کے مہینے میں وظیفے بھی کر لیتے ہیں, غریبوں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں, کچھ پکا کر کے بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں, لیکن ہم آپ وظیفے کر کر کے تو ہم کر دیتے ہیں سارے کچھ, لیکن ہم آپ اسی نماز سے حضرت عمر کا نام لینے والے, اللہ کے رسول کا نام لینے والے, محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم نمازوں سے بالکل دور ہیں. آج ہمارے بچے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں, جو صحابہ کے دشمن ہیں, جن سے دین گویا کہ پھیلا, جن سے اللہ رب العزت والجلال راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, جو صحابہ اکرام کے کھلے طور پر دشمن ہیں, آج ہمارے اور آپ کے بچے, آپ اس محلے میں گویا کہ بچے بھی اور عورتیں بھی آج انہی لوگوں کے ماتم کو دیکھنے کے لیے ہمارے یہاں سے جاتے ہیں. اور افسوس کا مقام, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود دوسروں کے دیکھنے کی شہرت کو بنتے ہیں, دوسروں کی بھیڑ کو بنتے ہیں, انہی کا نام لینا. جو صحابہ اکرام کے دشمن جو لوگ ان کے گھروں پر جا کر کے کام کرتے ہیں, ان کے کھانوں میں شریک ہوتے ہیں, ان کی دعوتوں کے اندر شریک ہوتے ہیں, جو ایسا مذہب رکھنے والے ہیں, کسی کا باپ مر جائے وہ اس وقت کوئی دوسری بات کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن صحابہ اکرام کے دنیا سے جانے پر جو ڈھول بجاتے ہیں, خوب کو تماشا کرتے ہیں, ہم اور آپ اس کو مانتے ہیں, اور ہم اور آپ وہاں جا کر کے ان کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی
چیزوں سے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو دیکھنے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا